یوٹا کا وسیع صحرا، ظاہری طور پر خوبصورت لیکن اندر سے خوفناک زمین۔ یہاں صدیوں سے لوگ مہم جوئی کے لیے آتے رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں قدرت کی خاموشی کے پیچھے ایک عجیب سی روانی چھپی ہوتی ہے۔ یوٹا کی زمین کے نیچے ایک قدیم اور مشہور غار کا نظام چھپا ہوا ہے جو اندھیرے میں ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے جو انسانوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس پیچیدہ لیبیرنت کو کہتے ہیں نیٹی پٹی غار۔ نیٹی پٹی غار یوٹا کے مغرب میں صرف 55 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1960 کے دوران یہ غار کا نظام پہلی بار دریافت ہوا، اور تب سے آج تک یہ وہ جگہ بنی رہی ہے جو نہ صرف مہم جوئی کرنے والوں بلکہ شوقیہ غار بازوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن نیٹی پٹی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایک بہت ہی خطرناک پہلو، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو زندگی اور موت کے درمیان معلق کر دیتی ہے۔ نیٹی پٹی کے تاریک راستوں کے اندر داخل ہونا آسان ہے، لیکن نکلنا انتہائی مشکل۔ اس غار کا تاریخی ریکارڈ کبھی بھی سکون کا حامل نہیں رہا۔ پہلی بار جب نیٹی پٹی دریافت ہوئی، بہت سی ریسکیو آپریشنز ہوئے۔ تنگ راستے، چھوٹی جگہوں سے نکلنے کی کوشش میں بہت سے غار باز پھنس چکے تھے، لیکن ریسکیو ٹیمیں انہیں وقت پر بچا لیتی تھیں۔ پھر 2009 کا وہ دن آیا جب اس غار کا سب سے زیادہ یادگار واقعہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جو آج بھی لوگوں کو ہلا دیتا ہے۔ 24 نومبر 2009 کا دن ایک معمول کا دن تھا۔ 26 سالہ جان ایڈورڈ جونز، ایک ٹرینی ڈاکٹر اور ایک جوان باپ، اپنے بھائی جوش اور کچھ دوستوں کے ساتھ اپنے بچپن کے شوق کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس غار کا رخ کرتا ہے۔ تھینکس گیونگ کی رات تھی اور انہوں نے سوچا کہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک غار کی مہم کی جائے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مہم ان کی زندگی کا سب سے خطرناک اور آخری سفر بن جائے گا۔ جان ایڈورڈ جونز کے لیے غاروں میں داخل ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن میں جان اپنے والد اور چھوٹے بھائی کے ساتھ یوٹا کی مختلف غاروں کو دریافت کر چکا تھا۔ یہ ایک فیملی روایت تھی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ جان اب ایک بالغ آدمی تھا، طبی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اپنے کیریئر کے لیے تیار ہو رہا تھا اور ایک باپ بن چکا تھا۔ اس کی ایک ننھی سی بیٹی تھی اور زندگی ایک نئے موڑ پر تھی۔ لیکن تھینکس گیونگ کی اس چھٹی پر اس نے اپنے پرانے شوق کو پھر سے زندہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جان اور اس کا بھائی جوش اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ نیٹی پٹی غار کا رخ کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں جوش پہلے بھی جا چکا تھا، لیکن اس بار سب کچھ تھوڑا مختلف تھا۔ نیٹی پٹی غار میں بہت سے دلچسپ اور مشکل راستے تھے۔ اس غار کا ڈیزائن ایسا تھا کہ ایک بار اندر داخل ہونے کے بعد وہاں راستے ایسے پیچیدہ اور تنگ ہو جاتے تھے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر لینا پڑتا تھا۔ نیٹی پٹی میں مختلف حصے تھے جن میں سے ہر ایک کی اپنی خطرناک نشاندہی ہوتی تھی۔ کچھ راستے بہت ہی تنگ تھے جہاں سے صرف ایک غار باز اپنے سر اور جسم کو دبا کر گزر سکتا تھا۔ ایک ایسا ہی راستہ تھا جو برس کینال کے نام سے مشہور تھا۔ اس راستے کو صرف وہ لوگ چیلنج کرتے تھے جو اپنے آپ پر پورا یقین رکھتے تھے اور جو اپنے جسم کو تنگ جگہوں سے گزارنے کی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ دوستوں کے ساتھ مزے اور جوش کے ساتھ وہ سب نیٹی پٹی کے اندر گھس گئے۔ جان نے برس کینال کا راستہ چن لیا، اس امید میں کہ یہ وہ راستہ ہے جو اسے ایک سنسنی خیز اور مہم دے گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے غلط راستہ چن لیا تھا۔ جب جان نے غار کے ایک تنگ راستے کا انتخاب کیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ راستہ اس کی زندگی کو ایک خطرناک موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ اس نے ایک جگہ داخل ہونا شروع کیا، لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں تنگ جگہوں کا ایک پیچیدہ نظام تھا۔ اس کا جسم ایسی جگہ میں پھنس گیا جہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا، اور وہ الٹا ہو گیا، اس کا سر نیچے تھا۔ تنگ اور اندھیرے راستے میں گھسنے کے بعد جان نے اپنے جسم کو ایک 18 انچ چوڑی دراڑ میں پھنسا لیا۔ وہاں سے واپس نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کا سر نیچے تھا اور ہاتھ اس کے پہلوؤں کے ساتھ پھنس گئے تھے۔ اس ناگوار حالت نے اس کی سانس لینے کی صلاحیت کو مشکل بنا دیا، اور وقت کے ساتھ اس تنگ جگہ میں رہنا اس کے جسم پر عذاب بن گیا۔ جوش جو جان کے ساتھ تھا فوراً سمجھ گیا کہ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ اس نے ریسکیو سروسز کو بلانے کا فیصلہ کیا، لیکن اب وقت بہت ہی ضروری تھا۔ جان الٹا پھنس گیا تھا اور اس کے جسم کی خون کی روانی زیادہ دیر تک اس حالت میں رہنے سے ناکام ہو سکتی تھی۔ یوٹا کاؤنٹی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو فوراً بلایا گیا۔ نیٹی پٹی غار میں ریسکیو آپریشنز کوئی نئی بات نہیں تھی، وہاں کئی بار ریسکیو مشن ہوئے تھے جب غار باز پھنس جاتے تھے، لیکن اب تک سب کو بچا لیا گیا تھا۔
مگر اس بار کا معاملہ بہت مشکل تھا۔ ریسکیو ٹیم کو غار کے اندر داخل ہونے کے لیے خصوصی آلات اور بہت زیادہ مہارت کی ضرورت تھی۔ جان کو نکالنے کے لیے ایک مضبوط رسی اور پاللی سسٹم تیار کیا گیا۔ ریسکیورز کو امید تھی کہ وہ اسے کھینچ کر باہر نکال سکیں گے، لیکن جان کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم الٹا تھا اور اس کی ٹانگیں اور پسلیاں پتھروں میں پھنس چکی تھیں۔ ریسکیو ٹیم نے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے جان سے مسلسل بات کی، اسے یقین دلایا کہ وہ اسے نکال لیں گے۔ جان نے بھی آخر تک ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی فیملی کے بارے میں بات کی، اپنے بچوں کی بات کی، اور اس امید کو زندہ رکھا کہ وہ یہاں سے زندہ نکلے گا۔ لیکن سب کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ جان کی حالت دن با دن خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا الٹا پھنسنا خون کی روانی کو روک رہا تھا۔ ہر گھنٹہ اس کی زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ اس وقت ایک غلطی بھی ان کے لیے بہت مہنگی ثابت ہو سکتی تھی۔ ہمارے ہیرو جان ایڈورڈ جون 27 گھنٹے تک اس تنگ جگہ میں پھنسا رہا۔ ریسکیو ٹیموں نے بہت کوشش کی کہ اسے رسیوں اور پالیس کے ذریعے کھینچ کر نکال لے۔ ایک دفعہ انہوں نے رسیوں کا سیٹ اپ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے رسی ٹوٹ گئی اور جان اور گہرائی میں پھنس گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف جان ایڈورڈ جونز کے خاندان کے لیے بلکہ پوری غار بازی کی کمیونٹی کے لیے ایک صدمہ تھا۔ اس سے پہلے بھی نیٹی پٹی غار میں بہت سے لوگ پھنس چکے تھے، لیکن ان سب کو ریسکیو کیا جا چکا تھا۔ جان کا واقعہ اس لیے یاد رکھا گیا کہ پہلی دفعہ نیٹی پٹی نے کسی کی جان لے لی تھی۔ ریسکیو ٹیمز نے آخر تک اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن انہیں سمجھ آیا کہ جان کو وہاں سے نکالنا ناممکن بن چکا تھا۔ جان ایڈورڈ جونز کی وفات کے بعد یوٹا کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ نیٹی پٹی غار کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ اس فیصلے کا مطلب تھا کہ وہ جگہ جہاں جان پھنس گیا تھا وہ اب ہمیشہ کے لیے اس کی قبر بن چکی تھی۔ ریسکیو ٹیم جان کے جسم کو نکال نہیں پائی اور اسے وہاں ہی اندر غار کے مزید اندھیرے میں دفن کر دیا گیا۔ جان ایڈورڈ جونز کی کہانی صرف ایک انسان کا واقعہ نہیں تھی۔ یہ ان سب لوگوں کی کہانی ہے جو مہم جوئی کی تلاش میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ نیٹی پٹی غار نے ہمیشہ کے لیے ایک ایسی کہانی لکھ دی جو زندگی اور موت کے درمیان کا ایک دیوانہ سفر تھی۔